ایران، امریکا اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یا جو جنگ ہے وہ اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ میں منطقی انجام کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہرحال اس کا اینڈ ہونا ہے، دس وے اور دیٹ وے۔ گزشتہ روز ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی جو ایرانی قیادت ہے، موجود ایرانی قیادت، ان سے ہمارے بہت اچھے مذاکرات ہوئے ہیں، لہٰذا ہم 5 دن تک ان کی جو آئل جو انسٹالیشنز ہیں اور جو انرجی انسٹالیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، جس کے جواب میں فوری طور پہ ایرانی قیادت، جو ایک دو چند لوگ رہ گئے ہیں، پاسداران انقلاب کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہے، ایک غالبوف ہے جو ان کی پارلیمنٹ کا سپیکر ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے۔ اس کے فوری بعد فائنینشیل ٹائمز نے کہا کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور انہی لوگوں نے کیے ہیں، اور پاکستان کے اندر گزشتہ 10 روز سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایران مذاکرات کر رہا ہے، ایران چاہتا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے۔ اس کے بعد دنیا بھر کے میڈیا نے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے دنوں جو اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان اور جو سعودی عرب کے فیصل بن کریم اور اس کے علاوہ جو ایک آدھ اور وہ جو تھے ایجپٹ کے جو تھے فارن منسٹر، وہ جو اکٹھے ملے تھے، اس میں یہی ٹاپک ڈسکس ہوا تھا۔ پاکستان تو مستقل بنیادوں پہ یہ بات کر ہی رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں جنگ بندی ہو اور جو ہے حالات نارملائزیشن کی طرف جائیں۔ پاکستان کا نام سب سے اوپر ہے، بنیادی طور پہ پاکستان ہی میڈیٹر ہے۔ ترکیے اور جو ایجپٹ ہیں وہ صرف پارٹنرز ہیں، ترکیے کا تو ایشو بھی اور ہے، ان کی وہ موجود ضرور ہے ہر منظرنامے میں، لیکن وہ امریکہ اور ایران دونوں کو کس حد تک قابل قبول ہیں اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ ضرورت بھی نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو پاکستان اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہے، بنیادی رول پلیئر وہ پاکستان ہی ہے، اور پاکستان ہی کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز بھی دیتا ہے۔ ابھی جو انہوں نے تازہ ترین ڈیمانڈز دی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے اوپر آئندہ کبھی حملہ نہ کیا جائے، تمام فرنٹس پہ جنگ بند کی جائے، آبنہ ہرمز جو ہے اس کا جو آئندہ فیوچر کا کنٹرول ہے وہ ہم نے جو پلان کیا ہے اس کے مطابق کیا جائے، امریکی فوجی اڈے بند کر دیے جائیں، ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی ایران کی، کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ فیس سیونگ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ، آبنہ ہرمز بھی ان سے واپس لے لی جائے گی، عمان اس کو کنٹرول کرے گا اور یو ایس اے کرے گا، اور ان کو تھوڑا سا صرف ٹنل دی جائے گی، ایک سپیس دی جائے گی کہ یہ اپنا آئل وغیرہ بیچ لیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں دنیا نے کوئی کردار نہیں ادا کیا، یہ موجودہ رجیم اس سٹیج پر آ گئی ہے، اوپر کے تمام لوگ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں اور نیچے جو لوگ رہ گئے ہیں وہ صرف اب اپنی جان بچا رہے ہیں۔ ایران کے وسائل کے اوپر 47 برس قبضہ رکھنے کے بعد اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ لوگ صرف وسائل پر ہی قابض تھے۔ غالبوف جو اس وقت ان کو لیڈ کر رہا ہے بظاہر، جو ایران کی پارلیمنٹ کا سپیکر ہے، ہی از اے کرمنل، اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں، اس کو پاسداران انقلاب میں سے اس وجہ سے نکالا گیا، 5 مرتبہ الیکشن لڑا ہے، ہمیشہ ہارا ہے، 5ویں 7ویں نمبر پر آتا رہا ہے، اور وہ اس وقت وہاں پہ مین یا مرکزی کردار ہے۔ پاسداران انقلاب کا کوئی ایک آدمی 2 دن کے لیے منظر عام پہ آتا ہے، اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے جسے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کوئی فوجی فورس تو ہے نہیں، وہ تو یہ جو سابقہ رجیم تھی ان لوگوں نے اپنے تحفظ کے لیے چند لوگ بنائے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو سچویشن ہے، یہ گوئبلز کی جو تھیوری ہے اس کو اس جنگ میں پھر ایک مرتبہ استعمال کیا گیا ہے بھرپور طریقے سے کہ جھوٹ بولتے جاؤ، اتنا بولے کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے، اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کولیپس کر جائیں گے۔ یہی جرمنی کے ساتھ ہوا تھا دوسری جنگ عظیم میں، گوئبلز روز آ کے کہتا تھا ہم نے اتحادی فوجوں کے 500 بندے مار دیے، ہم نے اتحادی فوجوں کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ایسے ہو گیا، اور بعد میں جنگ ہار گئے تھے، برے طریقے سے ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، برا حال ہو گیا تھا جنگ میں۔ تو وہ گوئبلز کی تھیوری ہر جنگ میں استعمال ہوتی ہے، دونوں پارٹیاں، لازمی بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی بھی کہ میں ہار رہا ہوں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں رج کے۔ اب مثال کے طور پہ اور لیکن بہرحال جو ایگریسر ہوتا ہے، جو زیادہ تگڑا ہوتا ہے، وہ جھوٹ ضرور بول رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑے تھوڑے مارجن کے ساتھ، لیکن جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ مستقل جھوٹ ہی بولتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس پوری جنگ کے دوران ایران نے صرف 2 سٹرائکس ایسے کی ہیں، کوئی 1-2 میزائل ان کا، ایک وہ ڈیمونا میں اور ایک آراد میں جا کے گرا ہے، جس میں وہ 60 70 80 90 بندے جو ہیں وہ مطلب انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس کے مقابلے میں روز ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے انہوں نے فلانی جگہ میزائل چلا دیا، فلانی جگہ کلسٹر چلا دیا، فلانی جگہ یہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اے آئی کی ویڈیوز ہیں، سوشل میڈیا ویڈیوز ہیں، اور اسلامی ممالک، یہ خلیجی ممالک بھی باقاعدہ اسے ہائپ دیتے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ میزائل گر گیا، ہمارے ہاں وہ میزائل گر گیا، جبکہ کوئی نقصان ہوتا نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں نے کیا یہ ہے کہ ایران کو مکمل بیک فٹ پہ کر دیا۔
وہ ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں جو خلیجی ممالک ہیں، گلف کے ممالک ہیں، کہ ہم اب ہم اس جنگ میں براہ راست کود پڑیں گے، دوسری طرف پاکستان میڈیشن کر رہا ہے، تیسری طرف بار بار ڈونلڈ ٹرمپ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ہم نے ان کی ایئر فورس ختم کر دی، ویسے ایئر فورس ان کی تھی کوئی نہیں، ان کے گراؤنڈ پہ ٹروپس کوئی نہیں ہے، ان کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہ لوگ جو بارگیننگ کر رہے ہیں یا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ صرف اس بات کے ہو رہے ہیں کہ ہمیں سروائیو کرنے دیا جائے، ہمیں نہ مارا جائے۔ اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک کو ایک مخصوص طبقے نے 47 برس لوٹنے کے بعد اس کو کس حال پر پہنچا دیا ہے۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں میں ان کی کوئی بھی بات نہیں مانی جائے گی، آبنائے حرمت لے لی جائے گی، اور کوئی امریکی اڈے وڈے گلف میں سے ختم نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ جو میزائل ویزائل ان کے پاس ہیں، ان کی نہ کوئی رینج ہے، نہ کیپیسٹی ہے، نہ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بھی چھوڑ دیں کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھوڑا بہت کام کر رہا ہے، وہ کون لوگ کروا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، تو لہٰذا اس میں تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اور جو امریکنز ہیں وہ بوٹس آن گراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند لوگ جو رہ گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یہ ابھی بارگیننگ کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں سیف ایگزٹ دے دو، ہمارے پیسے ویسے بچ جائیں، جو ہم نے کمایا ہے وہ رہ جائے، اور ہم ہی میں سے ان کے اندر سے ہی بہت سارے لوگ امیدوار ہوں گے کہ اب پاور ہمیں دے دیں۔ ایران میں کوئی کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں، شاہ کا اپنا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے بعد یہ موجودہ رجیم ہے، اس کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، لہٰذا ایران نیڈز سرٹن کانسٹیٹیوشن، ایک آئین کی ضرورت ہے، ایک ایسی گورنمنٹ بنے جو 2-3 برس رہے، آئین بنے، لوگوں کو رائٹس دیے جائیں، پھر الیکشن ہو۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے، اور یہ ابھی تک تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اسی انداز میں یہ چیزیں مہینے 15 دن میں 9 اپریل کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اس سے تھوڑا آگے نکل جائیں گی اور یہ سیٹل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی ہیرا پھیری ہوئی یا کچھ لوگوں کی بدنیتی ہوئی، جیسے ٹرمپ بذات خود کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے، نیتن یاہو کوئی ایماندار آدمی نہیں ہے، تو کہا نہیں جا سکتا، اگر وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں ان کو بہت کمزور دیکھ کے اور خاک پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی 31 ہم نے شہر بنا رکھے ہیں زیر زمین جن میں ہمارے مسائلز ہیں، کوئی شہر وہر نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ٹنلز بنا کے وہاں چیزیں رکھ کے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں۔ 20 امریکنز کے بقول انہیں وہ ختم کر چکے ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے، طریقہ کار ہے پرانا، آپریشن ڈیزرٹ اسٹورم میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا، بڑھا چڑھا کے اینیمی کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلتا کچھ نہیں ہے، لیکن جا کے اس کے وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتی ہیں تو یہ اور جو وینزویلا کی طرح ان کے آئل کے اوپر بھی قبضہ ہوگا، جس کا نقصان چین کو ہوگا، جس کا نقصان رشیا کو تو نہیں ہوگا، اس کے پاس اپنا آئل ہے، اور چین بظاہر کسی بھی جنگ میں چونکہ ملوث ہوتا نہیں نظر آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید وہ بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے اس جنگ کے شروع ہونے سے قبل کہا تھا کہ یو ایس اے جو ہے وہ پچھلی صدی کے اندر زندہ ہے، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پچھلی صدی کی ہے، دنیا بدل گئی ہے۔ کچھ لگ بھی رہا ہے، فیل بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ F-35 کا ایک دم ہنگامی لینڈنگ کرنا، F-15 کا گر جانا بغیر کسی اسٹرائک کے، اور بعد میں کہنا امریکنز کا کہ یہ تو فرینڈلی فائر ہوا تھا، کچھ لگتا ہے کہ تھوڑا بہت انہوں نے کام کیا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ جو ان کا موسٹ جس کو کہتے ہیں سب سے زیادہ کیپیبل پارٹنر ہے وہ پاکستان ہی ہے۔ تو یہ جو دو خاموش لوگ ہیں پاکستان اور چین، یہ پتہ نہیں کیا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ پتہ لگ جائے گا، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ اس علاقے کو لیڈ یہی لوگ کر رہے ہیں، اور ایک نیا ایران ہم بنتے ہوئے دیکھیں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اٹ ہیز ٹو ہیپن۔